السلام علیکم ٹو یو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس میٹ اپ۔ آج ہم خلاصہ کریں گے آنگن ناول کا، جس کے مصنف ہیں خدیجہ مستور۔ ناول آنگن برصغیر کی تقسیم سے پہلے کے حالات کے تناظر میں لکھا گیا ایک دلچسپ ناول ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کہانی ایک ہی خاندان کے گرد گھومتی ہے، جو کہ مسلمان خاندان ہے۔ اس خاندان کے مرد حضرات ملکی سیاست میں اور خواتین گھریلو سیاست میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس قدر غیر معمولی دلچسپی کے مرد حضرات گھریلو سیاست سے قطع تلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ عالیہ کی دادی جان اپنے رنگین مزاج سرتاج کی بدولت گھر کی سربراہ بن جاتی ہیں، جنہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں، کیونکہ یہ ایک ذمہ دار گھرانہ ہے۔ اس لیے گھر کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ بیرونی معاملات بھی عالیہ کی دادی جان کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کی دادی جان ایک سخت گیر خاتون ہے۔ یہ کہانی عالیہ سے شروع ہوتی ہے، جس کے والد ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ کہانی تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے، جب عالیہ کے والد اپنے انگریز افسر پر قاتلانہ حملے کی صورت میں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، اور عالیہ اور اس کی مغرور والدہ اپنے سے معاشی طور پر کمزور بڑے چچا کے گھر آ کر رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب اس چھوٹے سے گھر میں ان کا سامان ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے، تبھی عالیہ ماضی کی یادوں سے جڑ جاتی ہے کہ کس طرح جب وہ اپنے آبائی گاؤں سے شہر کے بنگلے میں منتقل ہوتے ہیں، جو کہ انہیں سرکار کی طرف سے ان کے والد کو ملا تھا۔ اس ناول میں فلیش بیک سے ہی عالیہ کے ذریعے کہانی کو مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میاں جی، جو کہ عالیہ کے دادا ہیں، ان کے 3 بیٹے تھے، مظہر اور اظہر۔ میاں جی کی 2 طوائف بیویاں بھی تھیں، جن کی اولادوں میں سے اسرار میاں کا ذکر اس ناول میں کثرت سے ملتا ہے۔ میاں جی کی 2 بیٹیاں ہیں، سلمیٰ اور نجمہ۔ مظہر میاں کی شادی ایک غریب خاندان کی لڑکی سے ہوتی ہے، جن سے ان کے 2 بیٹے جمیل اور شکیل ہوتے ہیں۔ اظہر میاں کی شادی ایک امیر کبیر اور پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی سے ہوتی ہے، جن سے ان کی 2 بیٹیاں تہمینہ اور عالیہ ہوتی ہیں۔ منزل چچا کی 3 شادیاں ہیں، جن میں سے ایک بیوی سے چھمی ہوتی ہے، جو کہ مظہر چچا کے گھر رہائش پذیر ہے۔ عالیہ کی بڑی پھپھو اپنے ملازم سبحان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ رشتہ بچہ کے دوران سلمیٰ پھپھو کی موت ہو جاتی ہے، اور نوزائیدہ بچے کو اظہر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ سلمیٰ کی موت نے دادی جان کو نیم پاگل سا کر دیا ہوتا ہے، اور ان کا پہلے سا روب و دبدبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حویلی میں ان کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، اور گاؤں میں بھی عزت محدود ہوتی چلی گئی۔ میاں جی کی وفات کے بعد جلد ہی انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر شہروں کا رخ کرنا پڑا۔ مظہر چچا کے شہر منتقل ہوتے ہی ان کی سیاست میں دلچسپی زور و شور سے بڑھنے لگی۔ اب تو خیر سے دادی جان بھی دمہ کی مریض ہو کر چارپائی پر پڑی سلمیٰ کو یاد کرتی رہتی تھی، اس لیے کوئی روک ٹوک کرنے کے لیے باقی نہ رہا۔ نجمہ پھپھو ذرا برابر ان کی پرواہ نہ کرتی۔ دولت تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر نخرے نہ نکل سکے ان کے۔ مظہر چچا تیزی سے بچی کچی دولت سیاست پر لٹانے لگے۔ کانگریس اور ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جلد سے جلوسوں پر دولت کا استعمال ہونے لگا۔ غربت جب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی تو محلے میں ایک دکان کھول لی، جس کو اسرار میاں دن رات محنت کر کے چلاتے تھے۔ اسرار میاں طوائف کے بیٹے ہونے کے ناطے کتے سے بھی کم درجہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنی محنت مشقت اور ہر برے وقت میں ساتھ دینے کے باوجود ان کی گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی، یہاں تک کہ بچوں کے چچا ہونے کے باوجود انہیں بچوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ کریمن بوا اس گھر کی نمک حلال خادمہ تھی۔ باوجود یہ سبھی ملازم اس گھر کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر کریمن بوا آخری دم تک ساتھ نبھاتی ہے۔ گھر کے باقی افراد سوائے کریمن بوا اور عالیہ کی والدہ کے اسرار میاں کو ان کا جائز حق دلانا چاہتے ہیں، مگر کریمن بوا ہر دم اسرار میاں کو ان کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب عالیہ کے والد کو شہر میں سرکار کی طرف سے بہت ہی بڑا بنگلہ ملتا ہے۔ ان کے ہمسائے ہندو ہوتے ہیں، جن کی نوجوان بیٹی بیوہ ہو کر آ جاتی ہے۔ عالیہ کی آپا اور اس کرسم دیدی میں بہت زیادہ دوستی ہو جاتی ہے۔ کرسم دیدی عالیہ کی آپا کے متعلق جان جاتی ہے کہ وہ اپنے پھوپھی ساتھ سفتر کو پسند کرتی ہے، اور ان کو محبت کے طریقے سلیقے سکھاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ کو سفتر انتہائی زہر لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ملازم کا بیٹا ہے، اور اس کی دوسری بڑی وجہ سفتر کے ماں باپ کی وجہ سے انہیں گاؤں سے در بدر ہونا پڑا، جہاں وہ عالیہ کی دادی کے بعد گھر کی کرتا دھرتا ہوتی تھی۔ بس یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عالیہ کی والدہ سفتر سے انتہائی نفرت کرتی ہیں۔ عالیہ کی آپا چاہتی ہے کہ اب سفتر BA کر چکا ہے تو کہیں نوکری ڈھونڈ کر ان سے الگ گھر لے لیں، تاکہ پھر ان کی شادی ہو جائے، کیونکہ عالیہ کے والد کا جھکاؤ بھی سفتر کی طرف ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹی رہ جائے گی۔ مظہر چچا کے حالات انہیں بخوبی معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی مظہر کے گھر خوش نہ رہ سکے گی، مگر عالیہ کی والدہ سفتر سے نفرت کرتی ہیں، اور ایک دن عالیہ کی آپا اور سفتر کی محبت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، جس پر وہ سفتر کو انتہائی ذلیل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سفتر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ شروع میں ان کے خطوط موصول ہوئے، مگر پھر رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ عالیہ کی آپا کا رشتہ ان کی والدہ زور زبردستی سے مظہر کے بڑے بیٹے جمیل سے طے کر دیتی ہیں۔ عالیہ کی آپا اتنی خوش نہیں ہوتی، سفتر کی جدائی نے انہیں خاموش کر دیا ہوتا ہے، اور دوسرا کرسم دیدی بھی گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر جا چکی ہوتی ہیں۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے، جو شادی کے دن قریب آ رہے ہوتے ہیں ان کا رنگ زرد پڑتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک دن معلوم پڑتا ہے کہ کرسم دیدی واپس آ گئی ہیں، ان کا آشنا انہیں دگا دے کر چلا گیا ہے۔ عالیہ ان کے گھر جا کر ان سے مل جاتی ہے، اور ان کی بدتر حالت کا اپنی آپا کو آ کر بتاتی ہے۔ اگلے ہی دن کرسم دیدی خودکشی کر لیتی ہیں۔ ان کی موت کا عالیہ کی آپا پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک طرح سے اس کو ایک راہ مل جاتی ہے۔ اپنی مہندی کے روز عالیہ کی آپا زہر کھا کر خودکشی کر لیتی ہیں، اور گھر میں ایک کورام مچ جاتا ہے۔ عالیہ اس سب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اس کے لیے سب برے اثرات کا سبب بنتا ہے، خاص طور پر مرد کی شخصیت اس کے سامنے مست ہو کر رہ جاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ کا روب و دبدبہ درا کا درا رہ جاتا ہے۔ عالیہ کے والدین کے درمیان ویسے بھی کشیدگی رہتی ہے، اب تو مکمل طور پر قطع تلقی ہو جاتی ہے۔ عالیہ کے والد اب مسلسل انگریز حکومت کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اپنے انگریز افسر انتہائی زہر لگتے ہیں۔ ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد وہ اپنے انگریز افسر کو مکہ دے مارتے ہیں اور قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ انہیں فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عالیہ کے والد کے جیل جانے کے بعد ان سے سرکاری بنگلہ چھن جاتا ہے، اور وہ لوگ مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ کا نخرہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ عالیہ کی بقیہ ماندہ تعلیم اس کے ماموں کی بھیجی ہوئی رقم سے مکمل ہوتی ہے۔ عالیہ کے گھر آنے سے پہلے جمیل اپنی چچی زاد چمی سے محبت کے ڈرامے کر کے رقم بٹور لیتا ہے، کیونکہ اس کو تعلیم مکمل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور چمی سے محبت کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ چمی ان کی محبت کو سچ سمجھ لیتی ہے، مگر عالیہ کے آتے ہی جمیل بھیا چمی سے کھچی کھچی سے رہنے لگے،
اور عالیہ پر آتے جاتے دورے ڈالنے لگے، مگر عالیہ ویسے ہی مرد ذات سے نفرت کرتی تھی۔ وہ جمیل کے انداز خوب سمجھتی تھی، اس لیے لفٹ نہ کراتی تھی، مگر جمیل کو آہستہ آہستہ عالیہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جتنا وہ دور جاتی وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا۔ مظہر چچا مسلسل انگریز بھگاؤ اور ہندو مسلم اتحاد پر پیسہ خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے خرچ کے لیے بمشکل رقم ملتی ہے، یہاں تک کہ عالیہ کی والدہ نے گھر کے خرچ کے لیے رقم دینا شروع کر دی، مگر بات بات پر اسی خرچ دینے کے تانے دیتی تھی۔ ایک دن عالیہ کے والد کی موت جیل میں ہی ہو جاتی ہے۔ عالیہ اور عالیہ کی والدہ کی رہی سے امید ٹوٹ جاتی ہے۔ تھوڑی بہت جو امید تھی دوبارہ سے اچھی زندگی گزارنے کی وہ مٹ جاتی ہے۔ عالیہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہے کیونکہ جمیل ان کے گرد اپنا شکنجہ کس رہے ہوتے ہیں۔ عالیہ کی اکلوتی دوست شمی ہوتی ہے جو کہ جمیل کو پسند کرتی ہے۔ جب شمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جمیل عالیہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں حالات اس وقت بگڑ جاتے ہیں جب مظہر چچا کو بھی ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جان سے ہاتھ دھونا پڑتی ہے۔ گھر بکھر کر رہ جاتا ہے، شکیل آوارہ گرد بن کر چوری چکاری پر اتر آتا ہے اور جمیل سے حالات سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ عالیہ کی بیروکی نے اس کو توڑ کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ شمی بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ شمی کے لیے گاؤں سے ایک رشتہ آتا ہے جس کو منظور کر لیا جاتا ہے، جہاں اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی پیدائش پر وہ لوگ اسے گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ واپس مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتی ہے۔ آمدن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ہر طرف ہندو مسلم فسادات نے قہر برپا کر رکھا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ایک دن بلاخر پاکستان بن جاتا ہے۔ عالیہ کے امیر ماموں اپنی انگریز بیگم کے ساتھ پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد عالیہ کی والدہ اور عالیہ کے لیے جہاز کے ٹکٹ ڈاک پر ارسال کر دیتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ بھولے نہیں سماتی اور پاکستان جانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ عالیہ مظہر چچا کے خاندان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی مگر وہاں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ رسمی طور پر مظہر چچا کے خاندان کو ساتھ چلنے کا کہتی ہے مگر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ آخر وہ دن آ جاتا ہے جب عالیہ اور اس کی والدہ کو پاکستان جانا ہوتا ہے۔ جمیل بہت کوشش کرتا ہے کہ عالیہ مت جائے مگر ان کی سنتا ہی کون تھا۔ اسرار میاں عالیہ وغیرہ کا سامان ہوائی اڈے پر پہنچوا دیتے ہیں اور عالیہ اپنی والدہ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان آ کر ان پر اپنے خود غرض ماموں کی اصلیت کھل جاتی ہے جب وہ بے آسرا بہن بانجی کو ایک الگ بنگلہ لے کر دے دیتے ہیں اور عالیہ کو خود اسکول میں پڑھانا پڑتا ہے۔ ہندوستان سے مظہر چچا کے خاندان سے خط و کتابت سے پتہ چلتا ہے کہ شکیل گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر اسرار میاں کی گمشدگی کی خبر ملتی ہے۔ اس کے بعد جمیل اور شمی کی شادی کی خبر ملتی ہے۔ شمی بہت خوش ہوتی ہے کہ جمیل نے اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ اس خبر نے غیر محسوس انداز میں عالیہ کو پریشان کیا، وہ چڑچڑی سی رہنے لگی۔ انہی دنوں میں ایک دن ان کے گھر میں ایک ڈاکو گھس آتا ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے۔ بعد میں وہ شکیل نکلتا ہے، عالیہ اس کی خوب ختم مدد کرتی ہے مگر رات کو وہ عالیہ ہی کے پیسے چرا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ایسے میں ایک دن ایک اجنبی ان کے گھر آتا ہے، وہ کوئی اور نہیں صفدر بھائی ہوتے ہیں جو کہ عالیہ کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تبھی عالیہ کو ان کی اپنی آپا سے جھوٹی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو صفدر کے بارے میں بتا دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کی طرح ہی ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر عالیہ کے پاس جمیل کی محبت ٹھکرانے کے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔